پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے شہر کی بات کریں گے جو صحرا کے بیچ میں ایک خواب کی طرح اگا، اور اس خواب کی بنیاد ایک چھوٹی سی خلیج نے رکھی۔ یہ خلیج ہے دبئی کریک، جسے عربی میں خور دبئی کہتے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے یہی وہ پانی کا راستہ تھا جس کے کنارے ماہی گیر بیٹھتے تھے اور موتی نکالنے والے غوطہ لگاتے تھے، اور تاجر اپنا سامان لادتے اتارتے تھے۔ آج اسی جگہ کے اوپر ایک ایسا شہر کھڑا ہے جو دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، دبئی کریک نے دبئی کو کیسے بنایا اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ آج کی اس دستاویزی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ دبئی کریک دراصل ایک قدرتی نمکین پانی کی خلیج ہے جو خلیج فارس سے اندر زمین کی طرف آتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 14 کلومیٹر ہے اور یہ دبئی شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ایک طرف دیرہ ہے جو تجارت اور بازاروں کا مرکز رہا ہے، اور دوسری طرف بردبئی جہاں حکمرانوں کی رہائش اور انتظامی مرکز تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1800 کی دہائی میں جب دبئی ابھی ایک چھوٹی سی ماہی گیری بستی تھی، اسی کریک کے کنارے لوگ آباد ہوئے، کیونکہ پانی زندگی تھا اور یہ کریک روزگار بھی تھا۔ رب العالمین نے اس خطے کو ایک ایسی نعمت دی جو نظر میں چھوٹی لگتی تھی، مگر اس نے پوری قوم کی تقدیر بدل دی۔ 19ویں صدی کے آخر میں دبئی کے حکمران شیخ مکتوم بن حشر المکتوم نے ایک دور اندیشانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے تاجروں کو ٹیکس میں چھوٹ دی اور دبئی کو ایک آزاد تجارتی بندرگاہ بنا دیا۔ اس فیصلے کے بعد ایران، ہندوستان اور عرب دنیا کے تاجر دبئی کریک کی طرف کھینچے چلے آئے۔ روایتی 2 کشتیاں جو لکڑی سے بنی ہوتی تھیں، مسالے، کپڑے، سونا اور دوسرا قیمتی سامان لے کر یہاں آتی تھی۔ یہ 2 کشتیاں اس علاقے کی پہچان بن گئیں۔ آج بھی اگر آپ دبئی کریک پر جائیں تو یہی کشتیاں وہاں لنگر انداز نظر آتی ہے، گویا وقت رک سا گیا ہو۔ آج دبئی ایک عالمی شہر ہے، برج خلیفہ، میٹرو، مصنوعی جزیرے، لیکن دبئی کریک ابھی بھی وہی ہے۔ یہی اس جگہ کی خاصیت ہے۔ جب آپ کریک کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک طرف پرانے بازار نظر آتے ہیں، سونے کا بازار، مسالوں کا بازار، جہاں آج بھی وہی روایتی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور دوسری طرف جدید فلک بوس عمارتیں جو آسمان کو چھوتی ہے۔ شام کے وقت جب سورج ڈھلتا ہے تو عمارتوں کی روشنیاں پانی میں جھلکتی ہے، تو یہ منظر دیکھ کر انسان کا دل بے اختیار کہتا ہے، سبحان اللہ، کتنی قدرت ہے اس رب کریم کی جس نے انسان کو اتنی صلاحیت دی۔ دبئی کریک کو مکمل طور پر سمجھنا ہو تو ڈو کروز کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈو یہ وہی روایتی عربی کشتی ہے جو صدیوں سے انہی پانیوں پر چلی آتی ہے۔ آج اسے سیاحت کے لیے ڈال دیا گیا ہے، لیکن اس کی روح وہی پرانی ہے۔ جب آپ اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو 3 چیزیں ایک ساتھ محسوس ہوتی ہیں: پانی کی خاموش روانی، شہر کی چمک دمک، اور ایک سکون جو شاید آج کی مصروف زندگی میں بہت کم ملتا ہے۔ کروز کے دوران روایتی تنورہ ڈانس پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مصری روایتی رقص ہے جس میں رنگ برنگی اسکرٹ گھومتی ہے، اور لائیو موسیقی کے ساتھ عربی کھانوں کا لطف بھی لیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک کروز نہیں، یہ ایک پوری ثقافت کا تجربہ ہے۔ ضروری معلومات جو آپ کے کام آئیں گی۔ اگر آپ دبئی میں رہتے ہیں یا یہاں آنے کا پلان بنا رہے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کم از کم ایک بار ڈو کروز کا تجربہ ضرور کریں۔ یہاں آنے کا بہترین وقت شام کا ہے اور رات کا، اور اگر ہم ٹکٹ کی بات کریں، عام طور پر 50 سے لے کر 150 درہم کے درمیان اس کی ٹکٹ ہوتی ہے۔ اگر پیکیج کے حساب سے لیں گے تو شاید اور سستی ہو جائے۔ یہ جگہ خاص طور پر فیملی، دوستوں اور سیاحوں کے لیے بہترین ہے۔ دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ دبئی کریک محض ایک پانی کا راستہ نہیں، یہ دبئی کی روح ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس شہر کی کہانی شروع ہوئی، ایک ماہی گیری بستی سے لے کر دنیا کے سب سے جدید شہروں میں سے ایک بننے تک کا سفر۔ اور یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محنت، دور اندیشی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر، یہ 3 چیزیں مل جائیں تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو
کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔